السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 30 ستمبر کی کال لے کر. جناب عالی، سب میں پہلے تو ہم اس بات کو ڈسکس کر لیں کہ ہمارا یہ تھرڈ کوارٹر ختم ہو رہا ہے. تھرڈ کوارٹر کی لاسٹ کال ہے الحمدللہ، اور اب ہم فورتھ کوارٹر میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. جو یہ چوتھے فائنینشیل کوارٹر میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مارکیٹ کے لیے، اکانومی کے لیے اور عام لوگوں کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ وہ سکون سے زندگی جی سکیں. اچھا جناب، ریپ اپ کرتے ہیں. جو ویلکم کیا تھا ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو، اور ہم نے مارکیٹ کو جہاں تک پہنچایا تھا، جو ہائی لگایا تھا، وہاں سے اب ہم 820 پوائنٹ نیچے ہیں. تو یہ تھی ویلکمنگ اسحاق ڈار. اٹ کاسٹ اس 820 پوائنٹس سو فار. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چلی تھی 40,620 سے اور گئی تھی 41,820 تک، یعنی کہ کتنے ہو گئے، 1200 پوائنٹ اوپر گئی تھی. تو سو فار وی لاسٹ 820 پوائنٹس، جو ویلکمنگ کے ہم نے ایڈ کیے تھے 1200 پوائنٹ اس میں سے. اس سے کم میں امید کروں گا کہ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ خبریں کیسی بھی ہوتی ہیں، ان کا صحیح تجزیہ، صحیح انٹرپریٹیشن ہونی بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد بھی کسی طور پہ بھی مارکیٹ کے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ رہی کہ میں کوئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوا اس بات پہ، بلکہ میں نے اسحاق ڈار کے بارے میں تھوڑے سے نیگیٹو کمنٹ بھی کیے. تو میں آپ لوگوں کو اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا، کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان نیسیسری امیدیں بڑھا لینا ٹھیک نہیں ہے. اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے لیے اچھا کریں. مطلب ہمیں بھی خوشی ہوگی آبویسلی کہ اگر وہ کچھ اچھا کریں گے تو پاکستان کی اکانومی اور مارکیٹ کے لیے وہ اچھا ہوگا. مگر صرف اس امید پہ سب کچھ تبدیل کر دینا میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا طریقہ ہوتا ہے، جو ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. کل کی کال میں کہا گیا تھا کہ 41,282 والا جو لیول ہے، اس کے نیچے مارکیٹ مزید ایگزارپشن کو کنفرم کر دے گی، اور اس نے کر دیا. کیونکہ اس کا آغاز ہی تقریباً ایسا ہوا کہ وہ سیدھا 41,151 پہ ڈائیو لگائی اس نے، اور وہاں اس نے کوئی 1 گھنٹہ گزارا 9:30 سے 10:30 تک. اس کے بعد وہ لیول بھی گیا. اس کے بعد جو ہمارا نسبتاً ویکر سپورٹ تھی، اس نے پھر پورا دن کام کیا. اور وہاں پر میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مڈ ڈے کال میں نے ایک بات کہی تھی کہ بس مارکیٹ نے جہاں تک جانا تھا چلی گئی، اس سے زیادہ مارکیٹ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مگر مارکیٹ 2 بجے کے بعد اور نیچے گئی، 40,910 کا لو بنایا، اور پھر اس کے بعد ایوریج کلوزنگ پہ 41,000 پہ بند ہو گئی. تو دراصل ایک شارپ لو بنا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ 41,052 پہ مارکیٹ نے سروائیو کرنے کی کافی کوشش کی. اوور آل مارکیٹ نے 434 پوائنٹ کا نقصان کیا، اور 30% والیوم بھی کم ہوئے کمپیریٹیولی پچھلے سیشن کے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے آپ کے سامنے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. انڈیکس ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ کل ہمیں 40,862 دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر ان کا پاور کتنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. اگر اس لیول کو توڑ دے تو پھر اس میں یہ وہ پیدا ہو جائے گی پاسبلٹی کہ وہ 40,545 515 تک بھی جائے. تو اور وہ جو ہے 545 515 وہ آخری سپورٹ ہوگی، یا جس کو میں نے لاسٹ ریزورٹ کہا ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر مارکیٹ ایک نئے مندی کے فیز میں داخل ہو جائے گی، جس کی پہلی سپورٹ 40,157 125 ہے. مارکیٹ میں اگر ریسکیو ہونا ہے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 41,275 243 کے اوپر مارکیٹ کو سروائیو کرنا پڑے گا کل. اگر ایسا کرتی ہے تو کچھ امید پیدا ہو سکتی ہے کہ ہاں چلو یہ پریشر کو وہ واپس کم کرے گی. مگر اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, ہائپر بگننگ تو کوئی اہم نہیں ہے. کل جمعہ بھی ہے تو اسپیسیفکلی کل جو ہے 2 سیشن ہوتے ہیں, تو دونوں کے مزاج تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان مزاج میں آپ کنفیوز مت ہوئیے گا. اس لیول کو یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر اگر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے, والیوم جنریٹ کرتی ہے. آج کے والیوم دیکھ لیجئے. میں لوگوں کو یہ سمجھا چکا ہوں کہ اگر ایکسل شیٹ میں جو بھی لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اور دن میں مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس ایک ایکسل شیٹ کھلی ہونی چاہیے. اس ایکسل شیٹ میں ڈفرینٹ قسم کی شیٹیں ہوں جس میں آپ کے انڈیکیٹرز ہوں سینٹیمنٹس اور مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے. اس میں ایک شیٹ ایسی بنائی جائے جس میں کالمز بنے ہوئے ہوں, اور وہ کالمز جو ہیں مختلف ٹائمنگز کو بتا رہے ہوں. 9:30 بجے مارکیٹ کھلتی ہے, اس کے بعد 9:30 کے بعد 10 بجے کا کالم ہو, 10:30 کا ہو, 11 کا ہو, اور اس طریقے سے 3:30 تک چلے جائیں آپ. اور جیسے ہی 10 بجے کتنا والیوم انڈر انڈیکس کا لکھ لیں, 10:30 بجے والیوم لکھ لیں 10:30 بجے والے کالم میں. اور الٹے ہاتھ پہ آپ کی ڈیٹس چل رہی ہوں گی. تو اگر آپ یہ ایکسرسائز 1 مہینہ کر لیں تو آپ کو والیوم کا جو پیٹرن ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے, لکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ 11 بجے والیوم دیکھ کے فوراً کہیں گے یار تھوڑے سے والیوم کم لگ رہے ہیں, والیوم اچھے لگ رہے ہیں, والیوم برے لگ رہے ہیں, والیوم ایوریج ہے. یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی جب آپ 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس شیٹ کو مینٹین کریں گے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں اکثر اپنے لوگوں کو جو میرے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہر کوئی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ سوال ہوتا ہے کہ جناب کوئی مجھے چارٹ بھیج دیتا ہے کہ ایلیٹ ویو پہ اس نے چارٹ بنایا ہوا ہے, کسی نے کسی پہ بنایا ہوا ہے, کسی نے کسی پہ. اب ان چارٹس کو دیکھ کے وہ میرا پوائنٹ چاہتے ہیں, اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کی اتنی شدید کمی ہوتی ہے کہ میں اپنے کچھ ذاتی کام میرے ہمیشہ پینڈنگ رہتے ہیں, تو میں ان چارٹ پہ ٹائم نہیں لگا سکتا. اور پھر میں دوسری طرف ان کو اہمیت بھی نہیں دیتا, اس لیے کہ میں آپ کو روزانہ کال دیتا ہوں چارٹ پہ ٹائم لگا کے. دوسری جو اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ ٹریڈر کے لیے کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں, ٹریڈر کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور وہ جو ضروری چیزیں روزانہ آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں. اور میری جو ایجوکیشنل ویڈیوز, جو لرن ویڈیوز کی جو ہماری پلے لسٹ ہے, اس میں وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کو دراصل کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ٹیکنیکل کالز وغیرہ تو مل جاتی ہیں آپ کو, اصل چیز تو یہ ہے کہ سینٹیمنٹ مارکیٹ کے دوران سمجھے جائیں. خیر بہرحال, تو یہ ساری گفتگو ہے جناب. اور کل چونکہ 2 سیشن ہیں, تو اگر مارکیٹ کوئی آغاز کے ساتھ کھلتی ہے اور 41,052-42 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو چھوٹی موٹی شارٹ ٹرم ٹریڈیں ضرور کام کریں گی, بالکل کریں گی. مگر یہ جو 41,151 والا لیول, اور بلکہ 41,151 والا جو لیول ہے, اب یہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. تو یہ اب آپ کو زیادہ ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں تک مارکیٹ اگر چلی گئی تو چلی گئی, اس کے بعد یہاں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے. اور اگر 275 کے اوپر رک گئی تو ٹھیک ہے, فائن, ول فالو دیٹ, اور دیکھیں گے اس کے بعد. مگر بہرحال سمجھداری کے ساتھ جو لیولز بتائے گئے ان کا استعمال کیجیے گا. اچھا جناب, ویڈیو چونکہ لوگوں کے کمنٹس کو میں فالو کر رہا ہوں, تو اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ایسی مانگتے ہیں, پوچھتے ہیں, جس سے کال کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو جو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ جو لوگ سن لیتے ہیں, اگر وہ آگے ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں, اس کو یہاں روک دیں, ٹھیک ہے. مگر بہرحال میں الگ الگ ویڈیوز نہیں کر سکتا, تو اسی ویڈیو میں رزلٹس اور کمنٹس پر بات میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے رزلٹ سیزن پر. اور جو کمپنی اناؤنسمنٹ ہمارے پاس آج آئی ہے 27 تاریخ 29 ستمبر کی,
اس پر ہم بات کرتے ہیں. ویسے تو بہت سارے رزلٹ آئے مگر میں نے سارے رزلٹ نہیں لیے. جو عام طور پہ ہمارے ٹریڈنگ اسٹاکس ہیں ان کو میں نے اس میں رکھا ہے. آغا اسٹیل کی آپ کے سامنے پوزیشن موجود ہے. اس نے 3 روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے. یہ اس کا ایئر کلوزنگ ہے اور ڈیویڈنڈ بونس یا رائٹ شیئر کوئی نہیں دیے. اور اس کا جو ارننگ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ٹرن اوور ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آبویسلی ڈالر ریٹ اور بہت ساری چیزوں میں تبدیلی سے وہ کوئی خاص امپیکٹ اس کا پڑتا ہوا نظر نہیں آیا. اسی طرح کاسٹ آف سیلز بھی بڑھی ہے اور آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بھی یقیناً بڑی ہوگی. تو اس طریقے سے جو ارننگ ہے وہ 3 روپے 7 پیسے جو پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے. اگلی سلائیڈ میں پاکستان آئل فیلڈ, اس میں فائنل کیش ڈیویڈنڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 50 روپے کیش ڈیویڈنڈ جو ہے ایئر اینڈنگ پر 30 جون پر ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ان کا بینک پیئنگ ایجنٹ بینک الفلاح ہے. گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ہمارے سامنے ہے. گل احمد ٹیکسٹائل مل نے بتایا ہے کہ ان کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ ان پروگریس ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے. اس کے بعد G3 ٹیکنالوجیز یعنی کہ جی ٹیک جسے ہم کہتے ہیں, جی ٹیک نے 8.8045% کلاس بی رائٹ شیئر ایشو کیے ہیں جو 10 روپے پر شیئر ایٹ پار ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے. دوسرے ڈسکلوجر آف مٹیریل انفارمیشن ہے اگلی سلائیڈ میں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو ایک تو وہ اپروول مل گیا ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے, کیلشیم کاربائڈ پلانٹ جو تھا مینوفیکچرنگ پلانٹ فار کیلشیم کاربائڈ, اس کا KPK سے ان کو اپروول مل گیا ہے. اور ان کو اپروول آف دا اوپننگ آف دا لیٹر آف کریڈٹ LC کا بھی ملا ہے کیلشیم کاربائڈ پلانٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ان کی کوئی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کیا ہے. اس کے بعد ٹریٹ پر بات کرتے ہیں. ٹریٹ نے کوئی کیش ڈیویڈنڈ بونس یا رائٹ شیئر نہیں دیے اور ٹریٹ اچھا اسٹاک ہے بہت, مگر اس نے ارننگ اپنی جو ہے 2022 کی جو فائنل ایئر ہے وہ 1 روپے 76 پیسے نقصان میں بتائی ہے. تو یہ ایک برا رزلٹ ہے. ایونسیون میں 2 اپڈیٹ تھی. ایک تو بورڈ میٹنگ ادر دین فائنینشیل رزلٹ ان کی ہے. کمپنیاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 اکتوبر کو ہوگی ایونسیون بلڈنگ میں. ٹھیک ہے جی. اور کلوزنگ پیریڈ انہوں نے 29 سپٹمبر کا دیا ہے. تو اب وہ آئی ڈونٹ نو کیا ان کا پے آف ہے, مجھے نہیں پتا. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر کمپنی امپلائی تنویر کرامت صاحب نے 5000 شیئر خریدے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے. مسلم کمرشل بینک جو ہے, مسلم کمرشل بینک تو نہیں کہنا چاہیے, MCB بینک. MCB بینک میں ایک خبر یہ ہے کہ مسز ناس منشا جو بیگم ہیں میاں محمد منشا صاحب کی, انہوں نے 1,40,000 شیئر خریدے ہیں 121 روپے 10 پیسے پہ. پازیٹیو بات ہے. اس کے بعد امریلی اسٹیل جو ہے اس کا بھی جو پروفٹ ارننگ ہے ایئر اینڈنگ جو ہے وہ پچھلے سال کے مناسبت سے کم نظر آ رہی ہے. 4 روپے 46 پیسے ان کی وہ نظر آ رہی ہے. اگر ہم سیلز دیکھیں تو سیلز میں اچھی خاصی گروتھ ہے, مگر جس طرح میں نے کہا کہ ڈالر پرائس کے بعد یہ ایک اس میں ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ اگر گروتھ زیادہ ہوئی ہے تو انفلیشن اور جو اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ کتنا ہے ریالٹی میں, اور وہ امپیکٹ ہم کو ارننگ پر شیئر میں نظر آ جاتا ہے کہ وہ پچھلے کے مقابلے میں ہم کچھ پیسے کم ہیں. سازگار انجینئرنگ نے اپنی رپورٹ دی ہے اور ان کی جو پچھلے سال کی جو ارننگ تھی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے, کیا کہتے ہیں,
جو ارننگ ہے 1.95 روپے ہے، تو پچھلے سال 1.25 روپے تھی، مگر میں ان کی سیلز میں بڑا اچھا اضافہ دیکھ رہا ہوں، دوگنی سے زیادہ اضافہ ہے، اور اوبویسلی کاسٹ آف سیلز بھی زیادہ ہے، اور ان کا آپریٹنگ ایکسپنس بھی کچھ بڑا ہے، ادر انکم میں بھی اضافہ ہے، فائنینس کاسٹ بھی ان کی بڑی ہے، بہرحال اس کا امپیکٹ جو پڑا ہے، تو ارننگ پر شیئر 1.95 روپیز انہوں نے دکھائی ہے۔ نشاد چنیا لمیٹڈ، ان کا بھی ایئر اینڈنگ کا آیا ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے، 35.92 روپے ارننگ ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اچھی ارننگ ہے، اور حالانکہ سیلز میں بہت زیادہ گروتھ تو مجھے نظر نہیں آئی ہے، سیل زیادہ ہے، مگر یقیناً انہوں نے اپنے کچھ چیزوں کو بہتر کیا ہے سیلز کے مقابلے میں، یقیناً اپنی کاسٹ اور جو ایکسپنسز ہیں اس پہ ضرور کوشش کی ہے کہ کچھ بہتری کیا جائے۔ اچھا، فائنل کیش ڈویڈنڈ انہوں نے دیا ہے 4 روپے پر شیئر، بونس اور رائٹ شیئر نہیں دیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ، انہوں نے کیش ڈویڈنڈ 10 روپے پر شیئر دیا ہے، جو کہ 100% ہوتا ہے، اور 2021 میں 9 روپے پر شیئر دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے 16 روپے کی ارننگ دکھائی ہے، اور پچھلی ارننگ ان کی 24 روپے کی تھی، تو اگر دیکھا جائے تو ان کی نیٹ سیلز جو ہے وہ میرے حساب سے نیچے آئی ہے، حالانکہ فگرز میں تو آپ کو زیادہ لگے گی، مگر جس طرح میں نے بتایا حالات میں جو تبدیلی آئی ہے، ڈالر ریٹ اور بہت ساری چیزیں، پیپر امپورٹ ہوتا ہے، تو یقیناً اس نقطہ نظر سے سیلز میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہے، تو ارننگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 روپے 61 پیسے سے 16 روپے ہو گئی۔ انہوں نے 50% فائنل ڈیویڈنڈ دیا ہے، اس کا ڈکلیریشن بھی دیا ہے اگلی سلائیڈ میں۔ اس کے بعد ماری پیٹرولیم، انہوں نے نوٹس بھیجا ہے پیمنٹ آف فائنل ڈیویڈنڈ کا 62 روپے پر شیئر فار دا ایئر اینڈڈ جون 30، تو یہ انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد نیشنل فوڈ جو ہے اس میں بھی شیئر کی بائنگ ہوئی ہے، ATC ہولڈنگ نے بائنگ کی ہے 7,500 شیئر 135 روپے پہ۔ تو اس کے بعد ویوز جو ہے اس نے اپنی 6 مہینے کی جو ہاف ایئر کلوزنگ دکھائی ہے، اس میں ارننگ پر شیئر امپروومنٹ تو ہے، اس میں پچھلے سال جو ہاف ایئر تھی وہ 1.18 روپے تھی، اب 1.56 روپے، بہت مائنیوٹ فرق ہے، مگر بہرحال فرق ہے، بڑی ہے۔ اس کے بعد اٹک ریفائنری لمیٹڈ نے بتایا ہے کہ ہم نے کیش ڈیویڈنڈ 10 روپے پر شیئر آپ کو کریڈٹ الیکٹرانکلی کر دیا ہے۔ اس کے بعد آرگینک میٹ کمپنی جو ہے اس نے بتایا ہے کہ ان کی بورڈ میٹنگ جو آج ہوئی تھی، شروع ہوئی ہے 3 بجے، وہ اس وقت پروگریس میں ہے، تو جیسے ہی کوئی نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں تو یقیناً وہ انفارم کریں گے، تو شاید کل صبح اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو اس کی اپڈیٹ مل جائے گی۔ کوہ نور انڈسٹریز لمیٹڈ، ان کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے اکتوبر 6 کو، یہ ان کا نوٹس آیا ہے۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں یور فیڈ بیک میٹرز۔ اچھا جی، یور فیڈ بیک میٹرز میں سب میں پہلے ہمارے پاس زاہد رئیس صاحب ہیں۔ اپریسیشن، سر پلیز ڈونٹ اسکپ بیک گراؤنڈ کلاسک میوزک، ویری انفارمیٹیو اینڈ ہیلپ فل، ٹو پولائٹلی اینڈ سافٹ اسپوکن اسٹائل فار بگنر، مے اللہ انکریز ان یور۔ بہت اچھے الفاظ میں اپریسیشن کی ہے زاہد صاحب، بہت شکریہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری اسکلز کو، ہماری ایکسپرٹیز کو برقرار رکھے اور ہمیں صحت مند رکھے کہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں۔ طارق محمود صاحب نے بھی اپریسیشن دی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کی کال کا، ایکسیلنٹ کال کا ایڈوانٹیج لیتا ہوں۔ بہت شکریہ طارق صاحب، اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے۔ محمد شیر شاہ خان نے ایز یوزول مجھے دعائیں دی ہیں، اپریشیٹ کیا ہے، یہ میرے
مجھے روز دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے۔ اشتیاق حکیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرپرائز کا پہلے سے بتانے کا بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ پوچھنا یہ تھا کہ کمپنی جو بھی ڈیویڈنڈ یا بونس یا رائٹ شیئر کا اعلان کرتی ہے تو کیا اس کے فائنل اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوتا ہے؟ یا بونس یا رائٹ شیئر تو کیا فائنل اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوتا ہے یا اگلے سال کے حساب میں سے تفریق کیا جاتا ہے؟ مثلاً ایک کمپنی نے 30/6/22 کے اکاؤنٹ میں 100% ارننگ دکھائی اور ساتھ ہی 10 روپے کا بونس دیا، تو کیا اس 10 روپے کا ڈیویڈنڈ ہوتا ہے، بونس نہیں ہوتا، کیونکہ روپے میں ڈیویڈنڈ ہوتا ہے؟ نہیں جناب، جو کچھ بھی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس سال ہوگی۔ بک کلوزنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بک کلوز کریں گے اور اسی سال کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد کمپنی برانڈ نہیں ہو جائے گی اگلے سال کی کلوزنگ کے بعد، اور پھر اگلے سال میں جب انٹر ہوگی تو وہ تمام نئے حساب ہوں گے، اس میں پچھلا ڈیویڈنڈ کوئی الگ سے مطلب اس میں شو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے کے پاس ریسیو نہیں ہوا تو وہ ایک ان کا اکاؤنٹ ہوگا جہاں پر وہ پیسے پڑے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے سال میں وہ پیسوں کو دوبارہ سے دکھا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جناب، اور بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری ہمیشہ یہ تاریخ ہے ہماری کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل یا پریشانی نظر آئی ہے تو میں نے ہمیشہ اپڈیٹ، کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے رات 3 4 بجے مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں تو میں 3 4 بجے رات کو لائیو ویڈیو کی ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ شاہنواز سید صاحب یہ بھی ہمارے اکثر کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کے پی ایس ایکس گروپ کا ممبر تھا فرسٹ کوارٹر 2021 میں، بڑا امیزنگ ایکسپیرینس تھا اور میں نئے ٹریڈرز کو ریفر کرتا ہوں۔ بالکل شاہنواز صاحب، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو آپ کا ریفرنس مجھے دیتے ہیں، مجھے بالکل اندازہ ہے، اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ شعیب صاحب کی یقیناً کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ ضرور ان سے دوبارہ بات کر لیجئے۔ شعیب اصل میں سمجھ لیجئے کہ میرا وہ امپلائی ہے جو جس پہ میں بیس کرتا ہوں اور سب میں زیادہ لوڈ اس پہ ہوتا ہے، تو وہ صبح سے شام تک بہت بزی ہوتا ہے، سارے آپریشنز جو دوسری چیزیں ان کو بھی وہی دیکھتا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ چارٹ سے باہر نکل سکوں۔ تو اس لیے اس بیچارے نے ہر چیز کی ٹائم سلاٹ بنائی ہوئی ہے کہ اتنے بجے میں کلائنٹ کو جواب دوں گا، اتنے بجے میں کلائنٹ کو جو ٹریننگ ہے دوں گا، تو اس کے پاس ٹائم سلاٹس ہیں، تو وہ اس میں اپوائنٹمنٹ سیٹ کر کے کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو وائس میل بھی چھوڑ دیں اپنا نام اور اپنا سوال کے ساتھ، وہ آپ کو جواب ضرور دے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب نہ دے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ محسن عباس صاحب کی اپریسیشن، اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے۔ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں ڈالر کے بارے میں، لگتا ہے ڈار صاحب کے پاس ڈالروں کی مشین ہے۔ ظفر اقبال صاحب، یہ اسپیکولیشن ہے، یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ، اور ایک بات میری آج میں آپ لوگوں کو ایک اور آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ سیاسی تجزیہ ہوگا میرا، مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ جو ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل کو اگر آپ کمپیئر کریں، مفتاح اسماعیل میرا سینئر ہے کیونکہ ہم دونوں ایک ہی اسکول کے ہیں، مفتاح صاحب جو ہے مجھ سے 1 سال سینئر ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ میرا المنس ہے اور ہم ایک ہی اسکول کے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ مفتاح اسماعیل میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑا قابل آدمی ہے وہ، بات صرف اتنی ہے کہ ہماری سیاست خاندانوں پر محیط ہے۔ اسحاق ڈار نواز شریف کے خاندان کے آدمی ہیں، تو اسحاق ڈار کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ کسی کو بھی نکال سکتے ہیں، کسی کو بھی اکھاڑ پچھاڑ کر سکتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل ڈرتے ڈرتے ہر اسٹیپ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مفتاح اسماعیل کو اتنی پاور ملے جتنی اسحاق ڈار کو ہو تو مفتاح اسماعیل بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کے پاس اوپر دیکھنے کے لیے اگر کوئی سپورٹ ہوتی ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب ہوتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی از ناٹ اے نواز شریف،
پھر وہاں پر آ جاتے ہیں کہ گروپس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے مفتاح اپنی ہاتھ پیر بچا کے چلتا رہا. اگر ایک دونوں کا میں ایک میجر فرق بتاؤں, جس زمانے میں ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت بھی مفتاح کی فیملی کا بہت بڑا بزنس تھا. دے آر ریئل کاروباری پیپل. اور مفتاح اسماعیل اس کے بعد جتنا پڑھا لکھا وہ ہے اور جتنا قابل ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, مگر ان پوزیشنز پہ بیٹھ کے کچھ کرنے کے لیے پیچھے سے بیک اپ سپورٹ چاہیے. اس حکومت کو سب میں پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بڑی دیر میں ملی ہے, بہت دیر میں ملی ہے. اگر شروع میں مل جاتی تو شاید کہ اچھے رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. تو ڈار صاحب کے پاس کوئی ڈالروں کی مشین نہیں ہے. ہاں, چونکہ ڈار صاحب پہلے اس طرح کے کچھ میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ اقدامات کیے ہیں, اور اب جیسے انہوں نے بینکوں پہ سختی کی ہے, اسٹیٹ بینک اور یا جو عام کمرشل بینکس ہیں, تو وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈالر کو جنہوں نے اسپیکولیٹ کیا تھا وہ ڈار صاحب کے آنے پہ ڈر گئے تھے, تو انہوں نے یقیناً ڈالر بیچا ہوگا تو ڈالر نیچے آ گیا. سمپل از دیٹ. تو پھر ڈالر ایڈجسٹ کر کے اپنی پرائس پہ آ جائے گا. اگر صحیح حکمت عملی ہوگی تو ڈالر گریجولی گرے گا اور وہ آپ کو اس کا فرق ہر جگہ نظر آئے گا. اچھا جناب, محمد عامر صاحب کی اپریسیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی امیزنگ کال تھی آپ کی, سرپرائز کال, ایکوریٹلی کام کیا اس نے, ہیڈس آف ٹو یو. بہت شکریہ محمد عامر, اللہ آپ کو اچھا کرے, اچھا رکھے. اسلامک لرننگ, نائس ویڈیو خالد بھائی, تسی گریٹ ہو. بہت شکریہ سر, آپ بھی بہت گریٹ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. تو جناب یہ تھے آپ کے کمنٹ اور میرا فیڈ بیک. اور اگر آپ کو ہماری سروسز کے حوالے سے دیکھنا ہو تو ہمارے نمبر موجود ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو میں, یہ جو کال آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی ایک PDF فائل ہوتی ہے, تو وہ اس کا لنک ہمارے YouTube کے کمیونٹی سیکشن میں پڑا ہے. جا کے اس گروپ کو جوائن کریں تو پھر آپ یہ کال بھی PDF فائل بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے, اور پھر آپ آرام سے اگر بعد میں بھی سکون سے کوئی چیز آپ مس کر گئے ہوں یا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو تو 27-28 منٹ کی ہو گئی ہے, اس میں آپ ڈائریکٹ اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.